بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 14 میں ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نبوت سے پہلے ہونے والے واقعات کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، کنیت ابو القاسم، والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین سے دودھ پیا ہے، حضرت آمنہ اور حضرت ثویبیہ اور برکہ سے ابتدائی 7 دنوں میں، اس کے بعد حلیمہ سے 8ویں دن سے 2 سال تک، اور 4 سال ان کے پاس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے ہیں، عباس اور حمزہ۔ غیر مسلم چچا ابو لہب اور ابو طالب تھے۔ آپ کے والد کے 2 سگے بھائی تھے، ابو طالب اور زبیر۔ زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی 5 سگی بہنیں تھیں، امیمہ، عاتکہ، برہ، ام حکیم، بیضہ اور عروہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی پھوپھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ بنت خویلد پہلی بیوی ہیں۔ انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ لقب طاہرہ تھا۔ 595 عیسوی میں ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 595 میں یہ فوت ہوئی ہیں، ان کی عمر 64 یا 65 سال تھی۔ جنت المعلیٰ میں دفن ہوئی ہیں 1090 میں۔ دوسری زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسری زوجہ جو حافظہ بھی تھیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ چوتھی زوجہ جو حافظہ بھی تھیں حضرت حفصہ بنت عمر ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ، یہ شاعرہ بھی تھیں، حافظہ ہیں۔ اور چھٹی بیوی زینب بنت جہش ہیں، جن کے ساتھ آسمان پر نکاح ہوا ہے۔ زینب بنت جہش کا اصل نام برہ تھا۔ 7ویں بیوی ام حبیبہ رملہ بنت سفیان ہیں۔ نجاشی نے نکاح کیا تھا، 400 دینار حق مہر دیا تھا۔ ان کا خطبہ نکاح، ان کے نکاح کے وکیل خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح بذریعہ خط عمرو بن امیہ الزمری کو بھیجا تھا۔ ان کے پہلے شوہر عیسائی ہو کر مرتد ہو گئے تھے، عبید اللہ بن جہش۔ 8ویں زوجہ زینب بنت خزیمہ ہیں۔ 9ویں زوجہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ 10ویں زوجہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 11ویں زوجہ جویریہ بنت الحارث بن ابی زرار ہیں۔ 12ویں زوجہ میمونہ بنت الحارث بن حزن ہیں۔ سب سے آخر میں جو آپ کی زوجہ فوت ہوئی ہیں، ان کا نام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی تدفین دار النابغہ مدینہ میں ہے۔ والدہ محترمہ ابواء میں دفن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں، ابو العاص، لقید بن ربیع، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے اور 1 بیٹے ماریہ سے ہوئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب طاہر اور طیب تھا، جو 5 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہوئی ہیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں۔ بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ۔ زینب کا نکاح ابو العاص لقید بن ربیع سے ہوا ہے۔ رقیہ اور ام کلثوم عثمان بن عفان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام ابو ابراہیم کی کنیت سے بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی میراث سے
باندی برکہ ام ایمن ملی 5 اونٹ اور چند بکریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں جن کا نام عامر لقب شیبہ تھا، زوجہ کا نام فاطمہ بنت عمر، کنیت ان کی ابو الحارث ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے عباس بن عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے جن کا نام عمرو بن عبد مناف ہے۔ ہاشم کی زوجہ کا نام سلمہ بنت عمرو نجاری ہیں، یہ بنو نجار قبیلے سے تھی مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال جو قبیلہ بنو نجار کو کہا جاتا ہے وہ ان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور عبد المطلب بھی مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے جو والد ہیں وہ وہب بن عبد مناف ہیں، اور والدہ ان کی برہ بنت عبد العزیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے ماموں عبد یغوث اور عبید یغوث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو جانوروں میں اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام عقبہ، دوسرا کا نام جدعہ، تیسرا کا نام شہبہ، چوتھی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ بنی کشیر کے قبیلے سے حضرت ابوبکر صدیق نے 400 درہم میں خریدی تھی، اور بعض روایات میں 800 درہم بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار جو مشہور ہے حتف آپ کے پاس تھی، جو سیف الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے ذریعے جو تلوار آپ تک پہنچی ہے، اور سیف الغضب وہ تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن مرض الوفات میں رہے۔ آخری نماز جو باجماعت ادا کی وہ مغرب کی تھی، بدھ کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ 4 عام الفیل یا 574 عیسوی 10 اگست 610 میں اور 620 میں، ان 3 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ پہلا شق صدر ہوا ہے 574 عیسوی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل سے 50 دن بعد ہوئی ہے۔ 20 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا۔ جس بازار میں ہوئے اس کا نام سوق اللیل تھا، جس گھر میں ہوئے اس گھر کا نام دار ابن یوسف تھا۔ یہ مکان ابو طالب کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو بنو ہاشم قبیلہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ جو بنو زہرہ سے تھی، ان کا وفات 576 عیسوی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال میں تھے، ابوا کے مقام پر انتقال ہوا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا میں ام ایمن نے سنبھالا اور وہاں سے عبد المطلب لے کر آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو حوازن سے تھی، 4 سال تک پرورش کی ہے۔ 574 میں جب شق صدر ہوا تو یہ واپس پہنچا کر گئیں، اور اس کے بعد حضرت آمنہ کے انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 سال 2 ماہ 10 دن تک آپ اپنے دادا کے پاس رہے، اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ ابو طالب کے ساتھ مدینہ کا سفر آپ نے پہلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا کیا ہے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر آپ نے شام کا کیا ہے، اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بصرہ میں پہنچے تو وہاں بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا وہ آئے، اور وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ سید العالمین ہیں، نبی بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ اس کے بعد جو قابل ذکر چیز ہے، سوالات میں آتی ہے، حرب فجار ہے۔ حرب فجار کا یہ 4تھا مرحلہ ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ حرب فجار عکاظ کے شیر کی بازار میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہاشم اور بنو زہرہ کے درمیان میں ہوئی تھی۔ 4تھی جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ براز قنانی نے قیس اعلان کے 3 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اور عکاظ میں یہ بات پہنچی تھی تو فریقین لڑ پڑے تھے۔ قریش کی جانب سے جو جنگ کے لیڈر تھے وہ حرب بن امیہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو شرکت کی ہے اپنے چچا کو تیر دیتے تھے۔ اس کے 5 سال کے بعد حلف الفضول ہوئی ہے جو حرب فجار کو روکنے کے لیے تھی، اور اس کو فضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اکثر جو لوگ شامل تھے ان کا نام فضل کے مادے سے آتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ ہوئی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ یہ 20 عام الفیل تھے اور 590 عیسوی ہے، اور یہ حلف الفضول بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے درمیان میں ہوئی ہے۔ شام کا دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ساتھ کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع دگنا تھا، یعنی عام آدمی اگر ان سے 100 روپیہ لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ 7 تھا۔ سن تھا 595 عیسوی۔ 596 عیسوی میں حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے۔ تنازع حجر اسود ہوا ہے کہ عبداللہ آگ میں جلا تھا، اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی، تعمیر میں پیسے کم پڑے، حتیم کو باہر رکھا گیا۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو تنازع ہو گیا۔ یہ تنازع 605 عیسوی میں ہوا۔ اس تنازع کے حل کی کوشش میں فریقین نے کوشش کی، جب نہ حل ہو سکا تو انہوں نے ایک دوسرے کے قتل کی ٹھان لی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہمارا وہ کرے گا جو مسجد میں پہلے داخل ہوگا۔ تو پہلے داخل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع کا فیصلہ فرمایا ہے 606 عیسوی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اور تحنس کے لیے، عبادت کے لیے، الگ رہنے کے لیے غار حرا تشریف لے گئے۔ غار حرا جبل نور میں ہے۔ یہ سلسلہ جبل فاران کا ہے۔ یہ غار مکہ کے مشرق میں ہے۔ یہ غار سمندر سے 642 میٹر بلند ہے۔ یہ غار 4 گز لمبی، 1.25 گز چوڑی ہے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی۔ اس وحی کے متعلق ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔